عورتیں بازو نہ بچھائیں، سب سے بڑا ایشو اور کنٹروورشل ایشو، کہ جس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ جو اونچا سجدہ کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ دین لے کر آئے ہیں۔ بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی یعنی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا اس حکم میں عورتیں شامل نہیں ہیں؟ بالکل شامل ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں باقاعدہ بریکٹ میں مرد یا عورت لکھا گیا ہے تاکہ ہر بندہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ یہ حدیث صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے یا صاف عیاں ہے کہ نمازی مرد یا عورت کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے، نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ اور ابھی ہم پیچھے ساری ڈیٹیلز پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو تمام خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھیں، یا اگر میں اس جملے کو یوں کہوں کہ تمام عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں ارشاد فرماتے ہیں سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ یہ فضول قسم کا عذر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سجدے میں عورت کی چھاتی زمین سے بلند ہو جاتی ہے جو بے پردگی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اوڑھنی لازم قرار دی ہے۔ یہ اوڑھنی دوران سجدہ میں بھی پردے کا تقاضا پورا کرتی ہے، یعنی اگر بڑی سی چادر میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ پوری طرح سے کور ہوتی ہے۔ پھر آج کی کوئی عورت صحابیات کی غیرت اور شرم و حیا کو نہیں پہنچ سکتی۔ آج کوئی بھی عورت ہو وہ صحابیات سے زیادہ تو شرم و حیا نہیں رکھتی، ان سے زیادہ تو غیرت نہیں رکھتی، جتنی بھی دیندار عورت ہو۔ ظاہر ہے وہ خواتین جو صحابیات تھیں، امہات تھیں، وہ دین میں بہت آگے تھیں۔ جب انہوں نے ہمیشہ سنت کے مطابق نماز ادا کی تو آج کی خاتون کو بھی انہی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ وہ تمام صحابیات بھی تو اونچا سجدہ ہی کر رہی تھی نا، سنت کے مطابق سجدہ کر رہی تھی۔ یہ تو میں اور آپ کہتے ہیں نا اونچا سجدہ، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اونچا سجدہ، حالانکہ یہ تو سنت طریقہ ہے۔ تو پھر آج کی عورت کو کیا مسئلہ ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی عورتیں بھی بالکل سنت طریقے پر سجدہ کرتی تھیں، آج کیوں کہا جاتا ہے عورتوں کو کہ اونچا سجدہ کرنا عورتوں کی شرم و حیا کے خلاف ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ تو سنت طریقے پر سجدہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں یعنی باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اچھا خاصا گیپ ہوتا تھا۔ بکری کا بچہ دیکھیں تو سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بچے کے جو ایک چھوٹے سے کھلونے اس سے آپ اس کو تشبیہ لے سکتے ہیں، وہ گزر سکتا تھا۔ یعنی اتنا گیپ ہونا چاہیے، اتنا سجدہ اونچا ہونا چاہیے۔ ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ قرآن و سنہ کے علاوہ باقی سارے مسالک میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق بیان کیا جاتا ہے۔ اسی فرق میں ایک فرق سجدے کی ادائیگی کا بھی ہے۔ جب سے لوگوں نے احادیث سے منہ موڑا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کو امام بنایا ہے اور ان کی اندھی تقلید کی ہے، تبھی نماز کے معاملے میں عورتیں مردوں سے مختلف نماز ادا کرتی ہیں۔ عورتوں کے لیے سمٹ کر نماز پڑھنے کا مکمل، مخصوص اور مصنوعی طریقہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے۔ عورتوں کا ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ کرنا، سب کچھ مردوں سے الگ بنایا ہے۔ اور یہ فرق دنیا میں وہی ہے جہاں لوگوں نے احادیث کو چھوڑ کر اپنے علماء کی فقہ کو لیا ہے۔ آپ احادیث کی 6 معتبر کتابیں اٹھا لیں، سیاستہ اٹھا لیں، سب ہی میں کتاب الصلاۃ کا ٹاپک موجود ہے۔ ان سب میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا۔ ایک بنیادی بات ہم سب سمجھ لینا کہ عورتیں بھی شرعی مسائل میں مردوں کی طرح ہیں،
یعنی اسلام نے جس بھی چیز کا حکم دیا ہے اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے استثنائی احکام کے جو مرد یا عورت کے ساتھ خاص ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں یعنی شرعی احکام میں مردوں کی مانند ہیں۔ عورتیں نماز میں اتنی ہی رکعت ادا کریں گی جتنی کہ مرد، اذکار اور دعائیں وغیرہ بھی وہی پڑھیں گی جو مرد پڑھیں گے، کوئی فرق نہیں، نہ کیفیت میں فرق ہے نہ اوصاف میں فرق ہے۔ لیکن جو لوگ عورتوں کی حیا کا نام لے کر ان کے لیے حیا کے اعتبار سے نماز کا مصنوعی طریقہ ایجاد کرتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ پھر وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عورت حیا اور پردے کی چیز ہے، اور اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہترین رہنمائی دی ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے گھر مسجد سے بہتر ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں بھی صحن کے بجائے کمرے کے اندر نماز پڑھے، وہ بہتر ہے۔ مسجد آئے لیکن خوشبو لگا کر نہ آئے، صحیح الجامع کی روایت میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر اللہ قبول نہیں فرماتا، یعنی بڑی چادر میں اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، ادروائز اللہ اس کی نماز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ عورتوں کی صفیں الگ ہوں گی، مردوں کی صفیں الگ ہوں گی، مردوں کی صفیں آگے ہوں گی، عورتوں کی صفیں پیچھے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرنس جہاں جہاں بتایا گیا ہے وہ بہت اچھی طرح سے واضح ہے۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کرتے ہیں نا، وہ یہ باتیں بتا کر بھی امت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کو الگ حکم دیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں عورتوں کی حیا کا خیال رکھتے ہوئے بعض احکام الگ سے دیے گئے۔ ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ ہی الگ کر دیا جائے، وہ بھی بغیر کسی دلیل کے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ جب آپ کرنے جاتے ہو تو طواف اور سعی میں آپ دیکھو عورتوں کو رمل یعنی تیز دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، صرف مردوں کو کہا گیا ہے۔ تو ہمارا کہنا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی الگ سے حکم دیا گیا ہے تو وہ دلائل موجود ہے، اگر کوئی بھی چیز استثنائی صورت میں بتائی گئی ہے تو وہ لکھی بھی موجود ہے۔ خود سے احکامات کو لاگو کرنا شریعت میں اضافہ کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی جرت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ہم نے سجدے کے بیان میں جو احادیث پڑھی ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ سجدہ کرنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں کمپیریٹیو سٹڈی بھی کر کے دیکھ لیا الحمدللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بچھ کر سجدہ کرے، اپنے آپ کو سمیٹ کر سجدہ کرے، یعنی اپنے پیٹ اور رانوں کو ملا دے اور اپنے پیروں کو بالکل پھیلا دے، بالکل اسی طرح کا ہی پوسچر نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے کتا اپنے آپ کو بچھا کر بیٹھتا ہے۔ جب وہ یہ بات کرتے ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا نہیں لگتا عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے اونچا سجدہ کریں، دوسرا یہ کہ جو وہ دلائل دیتے ہیں وہ احادیث سے نہیں ہے۔ اس کے برعکس سینکڑوں حدیثیں اس بات کی دلیل کے طور پر موجود ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے سجدے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، ایون پوری نماز کے طریقے میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ مردوں کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہے۔ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ایک ہی طریقہ ہے، رکوع کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں ایک ہی طریقہ ہے، سجدہ کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں ایک ہی طریقہ ہے، قاعدہ میں بیٹھنے کے حوالے سے دیکھ لیں ایک ہی طریقہ ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جائیں گے یہ باتیں آپ کو واضح ہوتی جائیں گی۔ رفع الیدین لے لیں، سب ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں جہاں ڈفرنس ہے، جہاں جہاں استثنائی صورتیں ہیں، وہ پوری طرح سے واضح کر کے بتائی گئی ہیں۔ اب آپ جب سنت کے مطابق سجدہ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کر بھی رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ باتیں سن چکے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اب شروع کریں گے تو سنیں گے۔ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس ٹاپک پر باتیں نہیں سنتے، ورنہ سیدھے سیدھے لوگ آپ کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے کہ جی آپ تو بالکل مردوں کی طرح نمازیں پڑھتے ہو، اور یہ فتویٰ لگانے میں لوگوں کو ذرا سی بھی دیر نہیں لگے گی۔ ریزن کیا ہے؟ اب تو آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں نا،
الحمدللہ دلائل پڑھتے ہیں، ریفرنسز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی عقل رکھتے ہیں کہ ایک کلک پر حدیث کا ریفرنس چیک کر سکتے ہیں، اس کی صحت کو چیک کر سکتے ہیں. الحمدللہ اب تو یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہیں کہ کسی کو آپ اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے. تو ماشاءاللہ آپ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی اب کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن جو لوگ ان دلائل سے دور ہیں، جو صرف اپنے علماء کی بات کو سنتے ہیں اور انہی کی فقہ کو لیتے ہیں، حدیثیں دیکھتے تک نہیں ہیں، پڑھتے تک نہیں ہیں، اور جانے ان کے علماء نے کس طرح کا برین واش ان کا کیا ہوا ہے کہ وہ دلائل کو پڑھ بھی لیتے ہیں نا تو بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم تو مقلد ہیں، ہم نے بس فلاں امام کی تقلید کرنی ہے تو ہم نے یہی کرنا ہے جو ان کی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی دیگر مسالک ہیں قرآن و سنہ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، جتنے بھی دیگر مسالک ہیں ان کی جو دینی تعلیم ہے اس میں سالوں 6 سال 7 سال صرف اور صرف فقہ پڑھائی جاتی ہے. قرآن کا حصہ بہت تھوڑا اور احادیث کا حصہ بھی بہت تھوڑا. اور بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ احادیث پڑھائی جاتی ہیں لیکن اس کی تشریح اس طرح سے کی جاتی ہے جو ان کا اپنا موقف ہوتا ہے، جو ان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کی تشریح کر دی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اس کو بلائنڈلی لے رہے ہیں اور سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ سب سوچ سمجھ سکتے ہیں نا. میں نے جو ساری باتیں آپ کے سامنے کی ہیں آپ اس کو دیکھیں، چیک کریں، اور اگر کوئی حدیث آپ کو ملتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور دیکھیں یہاں فرق ہے یہاں فرق ہے، تو آپ وہ حدیث لے کر آئیں تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کون سی احادیث ہیں کہ جن کے بیسس پر اتنا ڈفرینس بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا اس میں ہم نے سب سے پہلے جو بات پڑھی وہ یہ پڑھی کہ آپ سجدے میں جاتے ہوئے کبھی کبھار رفع یدین کر سکتے ہیں، اور دوسری بات جو ہم نے پڑھی اس میں جب آپ سجدہ کرنے جائیں گے تو اونٹ کی طرح نہیں بیٹھیں گے بلکہ اپنے ہاتھ پہلے رکھیں گے، پھر گھٹنے رکھیں گے، اور پھر میں نے آپ کو دوسرا اوپینین بھی مستند علماء کا بتایا جو ایک دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پہلے آپ گھٹنے رکھیں گے اور پھر آپ ہاتھ رکھیں گے. تو جس طرف آپ کا دلی اطمینان ہو آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں. تیسری بات پھر ہم نے جو پڑھی اس میں باقاعدہ سجدہ کیسے ہوگا اس کو کلیئر کیا گیا کہ پیشانی اور ناک زمین پہ رہے گی. پھر ہاتھوں کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، چاہیں تو آپ کندھوں کے برابر رکھیں، چاہیں تو آپ کانوں کے برابر رکھیں. ٹھیک ہے، لیکن سجدے میں دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے خوب اچھے سے زمین پہ ٹکیں گی. ٹھیک ہے جی، اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے جو ہے وہ قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوں گے، قدم جو ہے وہ کھڑے رہیں گے، ایڑیاں ملی ہوئی رہیں گی. پھر اسی طرح سے سجدے میں سینہ، پیٹ، رانیں زمین سے اونچی رہیں گی، یعنی آپ نے بچھ کر سجدہ نہیں کرنا. پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھنا ہے، اور دونوں رانیں بھی الگ الگ رہیں گی. ٹھیک ہے، کوہنیاں زمین پر نہیں ٹکائیں گے اور ان کو پہلوؤں سے بھی نہیں ملائیں گے، یعنی اپنے بازوؤں کو آپ الگ سے رکھیں گے، اٹھا کر رکھیں گے، پہلوؤں سے دور رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوگا، اور 7 ہڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں بتا دی جو کہ بخاری کی روایت ہم نے پڑھی. پیشانی کی 1 ہڈی، پھر دونوں ہاتھوں کی 2 ہڈیاں، یہ 3 ہو گئیں، پھر 2 گھٹنوں کی یہ 5 ہو گئیں، اور 2 قدموں کے پنجوں کی ہڈیاں، ٹھیک ہے، یہ 7 ہو گئیں. ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ طریقہ کار بتا دیا گیا کہ کیسے آپ کو سجدہ کرنا ہے. پھر ایک جو کنٹروورشل ایشو ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بچھ کر سجدہ کرتی ہیں اور اس کے بہاف پر کوئی دلیل نہیں دی جاتی، اور جو دلیل ہے الحمدللہ وہ واضح ہے کہ کوئی بھی سجدے میں اپنے بازوؤں کو اس طرح سے نہ بچھائے جس طرح سے کتا بچھاتا ہے. یعنی ایک مثال جس کو آپ بہت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس سے واضح کر دیا گیا کہ ایسے سجدہ نہیں کرنا ہے، بچھ کر سجدہ نہیں کرنا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ایگزیکٹلی سیم کاپی کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کا کوئی بھی عمل اکارڈنگ ٹو سننا نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق ہو جائے
تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم آبا و اجداد سے ایک چیز سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم اسی کو ہی پریکٹس میں لے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر ہم گھر والوں کو کنونس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ جی یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کے سینے کو، آپ کے گھر والوں کے سینے کو سنت کے لیے کھول دے. اور پھر یہ کہ کوشش بھی کریں. آپ جب پراپر سجدہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیروں میں درد بھی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک پرانی عادت ہے نا ہڈیوں کو جیسے تیسے سجدہ کرنے کی. تو جب آپ اس کو پراپر فارمیشن پر لے کر آئیں گے تو آپ کے پیروں میں ہو سکتا ہے درد بھی ہو. تو اس درد کو برداشت کریں، انشاءاللہ وہ درد ٹھیک ہو جائے گا. اور جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو سجدے کی توفیق دے رہا ہے نا، کبھی نہ چھوڑیں، رج کے سجدہ کریں. کیوں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فزیکل ایشوز کی وجہ سے اب سجدہ نہیں کر پا رہے. تو اتنی مسنگ فیلنگز ہوتی ہیں. میں خود اس چیز سے گزری ہوں. جب میں بہت بیمار تھی میں سجدہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اس چیز کو اتنا زیادہ فیل کر رہی تھی کہ سجدہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ. اور واقعی فیل ہوتا ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہے. پوری نماز میں بیسٹ پوسچر سجدہ ہے جس میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. اسی لیے اس کو بالکل ویسے کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں گے. اور ماشاءاللہ یہاں ہماری بچیوں میں بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی. اللہ کرے کہ وہ ایسی نسلیں پروان چڑھائیں انشاءاللہ تعالی کہ جن کے بچے پراپر نماز پڑھنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. اور ایک ایک باریکی کو اپنے بچوں کو امپورٹنس بتاتے ہوئے سکھائیں کہ ایسے کرنا ہے آپ کو. اور اگر وہ نہ کریں تو ان کو سمجھائیں تاکہ ان کی ہڈیاں بچپن ہی سے سنت کی طرف مولڈ ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں جیسا بنا دے. آمین. اللہ ہماری نسلوں میں نماز کی محبت ڈال دے اور اللہ ہم سب کی نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. آج ہم سجدے کے بیان کو یہیں تک ہی روکیں گے. کافی طویل یہ ٹاپک ہے. اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.